السلام علیکم معزز حضرات۔ لیو ٹالسٹائی وہ دنیا کے دو عظیم ترین ناول لکھنے پر شرمسار تھا۔ ٹالسٹائی کی کہانیاں الف لیلا کی کہانیوں کی طرح حیرت انگیز تھیں۔ اس کا انتقال 1910 میں ہوا۔ یہ عظیم شخص اس قدر دل عزیز تھا کہ اس کی وفات سے 20 برس پہلے اس کے دروازے پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہزاروں لوگ دور دراز سے یہ خواہش دن میں لیے وہاں آتے تھے کہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکیں، اس کی باتیں سن سکیں یا اس کے ہاتھ کا بوسہ لے سکیں۔ اس کے دوست مسلسل کئی برس تک اس کے گھر پر ڈیرا ڈالے رہتے اور اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ شارٹ ہینڈ میں قلم بند کر لیتے، یہاں تک کہ وہ عام بات چیت میں بھی اپنی زندگی کا کوئی معمولی سے معمولی واقعہ بھی سناتا تو وہ صفحے پر لکھ دیا جاتا۔ بعد میں ان تمام واقعات کو موٹی موٹی جلدوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ اس شخص کی زندگی اور نظریات کے بارے میں کم و پیش 23,000 کتابیں اور 56,000 مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ اس کی اپنی نقاشات کی 110 جلدیں ہیں۔ ایک شخص کی اتنا زیادہ لکھنا ایک بہت بڑے معجزے کی سی بات ہے۔ اس کی داستان حیات بھی اس کے لکھے ہوئے بعض ناولوں کی طرح دلچسپ اور رنگین ہے۔ تو 22 کمروں کی ایک شاندار حویلی میں پیدا ہوا۔ اس کے آس پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ اپنی تمام زمین سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے اپنی دنیوی ساز و سامان بانٹ دیا اور روس کے ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر وفات پائی۔ ہماری اعتبار سے ایک غریب شخص کی صورت تھی جسے چاروں طرف سے عقیدت مند کسانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نوجوانی میں وہ بہت خوش لباس تھا۔ وہ بڑی نزاکت سے زمین پر قدم رکھتا اور ماسکو کے اچھے سے اچھے درزیوں کے دکانوں کا طواف کرتا تھا، لیکن زندگی کے آخری حصے میں وہ روسی کسانوں کی طرح انتہائی سستا لباس پہنتا، اپنے جوتے خود اپنے ہاتھوں سے بناتا، اپنے بستر خود لگاتا، کمرہ خود صاف کرتا اور لکڑی کی ایک بوسیدہ سی میز کرسی پر بیٹھ کر لکڑی کے چمچے سے انتہائی سادہ اور سستی غذا کھاتا۔ نوجوانی میں خود اس کے الفاظ میں وہ ایک گندی اور ناپاک زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ شراب پیتا، لوگوں سے روایاں مول لیتا اور ہر اس جرم کا ارتکاب کرتا جس کا ذہن تصور کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل جیسے بھیانک جرم سے بھی باز نہ آتا۔ لیکن آخری ایام میں وہ معنوی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر پوری طرح کاربند ہو گیا اور اس کے تمام علاقوں میں انتہائی تقدس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ ازدواجی زندگی کی ابتدائی دور میں وہ اس کی بیوی اتنے خوش تھے کہ وہ دونوں خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مسرت کو ہمیشہ قائم رکھیں، لیکن بعد میں یہی ازدواجی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہو گئی۔ اسے اپنی بیوی کی شکل دیکھنا تک گوارا نہ تھی، حتیٰ کہ بستر مرگ پر اس کی آخری التجا یہ تھی اس کی بیوی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ کالج میں فیل ہوا۔ اس کے استادوں نے اسے ناکامہ شاگرد کے ساتھ بہت مغز ماری کی، لیکن 30 سال بعد اس نے دنیا کے وہ عظیم ترین ناول لکھے، وہ ایسے ناول جن کی عظمت صدیوں تک قائم رہے گی۔ وار اینڈ پیس، جنگ اور امن، خودکشی، روس سے باہر۔ ٹالسٹائی ان تمام زاروں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہے جو اس تاریخ اور خوش سلطنت پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور ناول لکھنے سے اسے خوشی حاصل ہوئی تھی، کچھ دیر کے لیے ضرور ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بہت شرمسار ہوا۔ اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھنے، امن اور محبت کی تبلیغ اور مفلسی کے خلاف جہاد میں گزار دی۔ یہ کتابیں انتہائی کم قیمت پر چھاپی جاتی تھیں اور گھوڑا گاڑیوں کی لاد کر گلیوں اور بازاروں میں بیچی جاتی تھیں۔ 4 سال کی مختصر مدت میں ان کتابوں کی 1,20,00,000 جلدیں فروخت ہوئی تھیں۔ ٹالسٹائی کی چھوٹی بیٹی سے پوچھا گیا کہ وہ اس کی زندگی کے آخری ایام میں اس کی سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتی رہی تھی اور موت کے وقت بھی اس کے پاس موجود تھی۔ اب وہ ایک زرعی فارم پر زندگی کے دن گزار رہی ہے اور ٹالسٹائی کے بارے میں ان میں سے اکثر حقائق میں نے خود اس کی زبانی سنے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے ٹالسٹائی کی داستان علم۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹالسٹائی کی زندگی ایک بہت بڑا المیہ تھا اور اس المیہ میں سب سے بڑی وجہ اس کی ازدواجی زندگی تھی۔ اس کی بیوی عیش و آرام کی دردادہ تھی اور ٹالسٹائی کی ان چیزوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔
وہ شہرت اور وقار کی بھوکی تھی اور ٹالسٹائی ان باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا۔ اسے دولت سے محبت تھی اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ دولت اکٹھی کرنا اور ذاتی جائیداد رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ اس خیال کی حامی تھی کہ اقتدار جبر کا دوسرا نام ہے، اور ٹالسٹائی کا نظریہ تھا کہ صرف محبت سے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ جب وہ حسد کی آگ میں جلنے لگی تو دونوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے۔ اسے ٹالسٹائی کے دوستوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے اپنی سگی بیٹی تک کو گھر سے نکال دیا اور پھر انتہائی غصے کی حالت میں ٹالسٹائی کے کمرے میں جا کر اس کی لڑکی کی تصویر کو گولی کے نشانے سے فرش پر گرا دیا۔ کئی برس تک وہ اسے گالیوں، بددعاؤں اور طعنوں کا شکار بناتی رہی، اور خود ٹالسٹائی کے الفاظ میں اس نے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا۔ اس سارے فساد کی جڑ یہ تھی کہ ٹالسٹائی اس بات پر ضد تھا کہ وہ کوئی معاوضہ لیے بغیر روسی عوام کے لیے کتابیں لکھتا رہے گا۔ جب وہ اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا تو غصے کے مارے پاگل ہو جاتی۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 50 برس گزر چکے تھے۔ بعض اوقات وہ ٹالسٹائی کے سامنے دو جانوں ہو کر اس سے التجا کرتی کہ اس نے 48 برس پہلے اپنی ڈائری میں اس کے متعلق جو رومانوی تاثرات قلم بند کیے تھے وہ اسے پڑھ کر سنائے۔ جب وہ مسرتوں کی اس دور کے واقعات اپنی ڈائری سے پڑھ کر سناتا تو وہ دونوں زالوں کی طرح رونے لگتے۔ آخرکار جب وہ 82 برس کا ہوا تو اس میں اتنی ہمت نہ رہی کہ اپنے ناخوشگوار گھریلو حالات کا مزید مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 21 اکتوبر 1910 کو وہ ایک رات کو گھر سے نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ 11 روز بعد وہ نمونیا کا شکار ہو کر یہ کہتا ہوا ایک ریلوے اسٹیشن پر انتقال کر گیا کہ اللہ تعالیٰ مسبب اسباب ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جستجو، مسلسل جستجو۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چاہے جتنی بھی دولت ہو، لیکن وہ آپ کو خوشی اور سکون نہیں دے سکتے جب تک آپ کے دل میں سکون نہ ہو۔ سکون آپ کو تب بھی ملے گا جب لوگ آپ سے خوش ہوں گے یا آپ لوگوں کو خوش کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرنی پڑے گی۔